اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جینا وجہ تخلیق زمین و زماں دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کے اندر نرمی کا معاملہ اللہ پاک نے فرما رکھا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ جب تک جن بندوں کے حق مارے ہوئے ہیں وہ ادا نہیں کریں گے، قیامت کے دن اپنیاں نیکیاں دیں گے تو پھر معاملہ حل ہوگا۔ حقوق العباد بڑے ضروری ہیں، اس لیے حقوق العباد پہ میں بڑا زور دے رہا ہوں تاکہ مجھے بھی توفیق ملے اور آپ کو بھی توفیق ملے کہ ہم جیتے جاگتے ہوئے جو ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے ادا کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں رشتہ داروں کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق اور ہمارے معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کے حقوق میں صرف اور صرف احادیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہمیں ان کے حقوق کا پتہ چلے اور پھر ہم سب ان کی طرف توجہ بھی دیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر جو اللہ پاک کا حکم آیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے کہ عدل بھی کرو اور احسان بھی کرو، وایتاء ذی القربی، اور قریبیوں کے ساتھ بھلائی بھی کرو۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار یہ اللہ نے بنائے ہیں نا جی، کون سا ہم نے بنائے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے جس طرح نظام بنتا گیا۔ قریبی رشتہ داروں میں بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، خلائیں بھی ہیں، پھپھیاں بھی ہیں، تائے اور چچا بھی ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ آگے ان کے جو لگ لا ہیں وہ بھی رشتہ دار ہی بنتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھلائی کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں،
ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، یہ جہاں ملیں انہیں سلام کریں، محبت کا اظہار کریں۔ ایسے نہیں کہ جب یہ رشتہ دار سامنے آئیں تو آپ چہرہ دوسری طرف کر لیں، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ رشتہ داریاں نبھانے کا حکم ہے، اور رشتہ داریاں نبھتی کیسے ہیں کہ کچھ باتیں برداشت کر کے، کچھ نظر انداز کر کے، اور کچھ صبر کر کے۔ اگر بندہ نظر انداز بھی نہ کرے، صبر بھی نہ کرے، تو پھر یہ رشتے نبھتے نہیں ہیں۔ وہی رشتے نبھا سکتا ہے جس کے اندر صبر پایا جاتا ہے، درگزر والی صفت پائی جاتی ہے۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس نے کر دیا تو خیر ہی ہے، کہ کیا ہو گیا ہے۔ جس کا مزاج اس طرح کا ہے نا جی، وہ رشتہ داریاں نبھا سکتا ہے، اور رشتہ داریاں نبھانے کا اجر بڑا ہے۔ اس پر میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ رشتہ داریاں نبھانے کا اجر بہت ہی زیادہ ہے، اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، یہ 3 صفتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں، یہ 3 کمال جس بندے کے اندر پائے جائیں، ایسے بندے سے اللہ حساب آسان کر دے گا، حساب میں نرمی فرمائے گا، اور فرمایا حساب کے اندر نرمی فرما کے ایسے بندے کو اپنی رحمت سے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ یہ مشکل کام ہے، یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کسی کے پاس چیز لینے گئے ہیں نا کہ جناب گھر میں گاڑی موٹر سائیکل نہیں ہے، کام جانا ہے، موٹر سائیکل آپ کے گھر میں کھڑا ہے، مہربانی فرمائیں ذرا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں دینا، دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب جب اس بھائی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے اس نے مجھے نہیں دیا تھا، میں نے بھی نہیں دینا۔ یہ تو ایک مثال میں دی ہے، گھر کی ساری چیزوں کے بارے میں حکم ہے۔ لیکن جو چاہتا ہے حساب میں نرمی ہو جائے، اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا کرے، اسے چاہیے جو تجھے محروم کرے اگر وہ آئے لینے تو تو عطا کر دے، تو عطا کر دے۔ پھر فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ یہ بھی مشکل مرحلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات کر کے جائے تو جائے کہاں، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ یہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ اور تیسرا فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تو اسے تعلق جوڑ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ایک کہتا ہے نا میں تم سے نہیں ملوں گا، دوسری طرف سے جواب آتا ہے تو نہیں ملے گا تو نہ مل، ہمارا تیرے بغیر کون سا گزارا نہیں ہوتا۔ یہی ہے نا جی ہمارے معاشرے میں، تیرے بغیر کون سا ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اگر تو نہیں ملتا تو نہ مل۔ جواب یہ نہیں تھا، جواب یہ تھا بھائی اگر تو کہتا ہے نا کہ میں نے تجھے نہیں ملنا، مسلمان کا یہ جواب بنتا ہے بھائی تیرا تو ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے پر میرا گزارا، اللہ اکبر، پر میرا گزارا، یہ مسلمان کا جواب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تجھ سے نہیں ملوں گا، مسلمان کا جواب ہے بھائی تیرا تو ہو سکتا ہے گزارا ہو جائے پر تیرے بغیر میرا گزارا۔ ایمان سے بتائیں آگے سے یہ جواب آئے تو اگلے کے دل میں آپ کی محبت آئے گی کہ نہیں؟ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ یہ پہلی حدیث پاک میں نے عرض کی ہے۔ لہذا
جو آپ کو محروم کرے آپ اسے عطا کریں، جو ظلم کرے اسے معاف کریں، جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھیں، آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ دوسری حدیث پاک امام الانبیاء کا فرمان ہے، جو چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، جو چاہتا ہے میری عمر میں برکت آ جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ کیا مطلب؟ اپنے دل میں رشتہ داروں کے لیے رحم پیدا کرے، رشتہ داروں کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں دل میں محبت پیدا کرے، رحم پیدا کرے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، وہ بندہ میرا بڑا ہی محبوب ہے جس کا دل نرم ہے، جس کا دل، بولیے نا، جس کا دل، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ میرا محبوب ہے، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے روزی میں برکت آ جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے بارے میں دل نرم رکھے، ان سے محبت کا اظہار کرے۔ نمبر 3، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ یہ جائز، بولیے نا، یہ جائز۔ اور ہمیں تو سال ہو گیا، ہم تو کلام ہی کوئی نہیں کرتے۔ سنیں جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں، اس اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنا جائز ہے۔ یہ ذات کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ نہیں۔ دین کے معاملے میں ناراضگیاں لمبی بھی چل سکتی ہیں، یہ ذات کا معاملہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں 2 بندے ناراض ہیں نا، جب ان سے کہا جائے کہ راضی ہو جاؤ، ایک کا اس طرح منہ ہو گیا اور دوسرے نے سلام میں پہل کر دی۔ سلام میں معاشرے کے اندر تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا جس نے ابھی بھی چہرہ پھیر لیا ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اس نے ملنے سے انکار کر دیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ سنیں اللہ کے نبی کا فرمان۔ حضور فرماتے ہیں جو 2 بندے آپس میں ناراض تھے، ایک نے چہرہ اس طرف کر لیا، دوسرے نے سلام میں پہل کر دی۔ فرمایا جس نے سلام میں پہل کر دی وہ میری امت میں اچھا ہے، وہ میری امت میں اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمسایوں کے بھی بڑے حقوق ہیں، ہمسائے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، احسان کر کے جتانے والا۔ جب کسی کے اوپر نیکی کر دی ہے تو اسے جتلانا نہیں چاہیے، احسان کر کے جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، شراب پینے والا جو عادی بن چکا ہے وہ بھی جنت میں داخل ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑی سخت وعید ہے کہ ہم رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ بھائی یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل ہے۔ بولیے نا، وہ جنت میں داخل ہے۔ اب نہ بھی بولیں تو فرمان تو حضور کا ہے نا جی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے اپنے دل کی بڑاس کو نہیں نکالنا، ہم نے اللہ کے محبوب کی رحمت پانے کے لیے ہم نے اللہ کے محبوب کا فرمان ماننا ہے۔ تو پھر
یقیناً ہمارے جنت میں جانے والے راستے آسان ہوں گے۔ تو محترم حاضرین، یہ تو گھر کے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو جو دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا، ان کے بڑے حقوق بیان فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا، ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو سنیں ان کے حقوق کیا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں؟ تو حضور نے کتنا حسین جواب دیا۔ جواب چھوٹا ہے، ذخیرہ بہت ہی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تیرا ہمسایہ، اگر تیرا پڑوسی تمہیں اچھا کہے تو تم اچھے ہو، اگر پڑوسی تمہیں برا کہے تو تم برے ہو۔ کتنی حسین بات ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور فلاں عورت ہے، وہ دن کے وقت روزہ رکھتی ہے اور رات کے وقت قیام کرتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے، بڑا عمل ہے۔ نفلی روزے اس قدر رکھتی ہے کہ سال سال روزے ہی رکھتی رہتی ہے، اور پھر رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتی ہے، لمبا قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، سجود کرتی ہے، ساری رات عبادت کرتی رہتی ہے۔ لیکن حضور بات یہ ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف بھی دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے سنا تو فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اس کی نماز کا خیال نہیں کیا گیا، اس کے روزے کا خیال نہیں کیا گیا۔ حضور نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے، اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں حضور ایک فلاں عورت ہے، وہ فرضی روزوں کے علاوہ کوئی روزے تو نہیں رکھتی، 5 نمازوں کے علاوہ رات کو قیام بھی کوئی نہیں کرتی، تھوڑا سا صدقہ پنیر صدقہ دیتی ہے بس، لیکن اپنے پڑوسیوں کو دکھ نہیں دیتی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ پتہ چلا کہ بندہ اگر اسی گمان میں پھرتا رہے کہ میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، روزے بڑے رکھتا ہوں، ساتھ ساتھ دکھ بھی دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، یہ گمان نہ کرے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بڑے ضروری ہیں۔ اگر تم نے نماز روزے کے ساتھ ہمسائے پڑوسیوں کا خیال نہ کیا تو پھر مت سمجھنا تم جنت کے راستے پہ جا رہے ہو، یہ خیال نہ کرنا۔ لہذا ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں حضور میرا پڑوسی مجھے گھر میں بڑے دکھ دیتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے، میں بڑا ہی پریشان ہوں۔ تو حضور نے اس غلام سے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تم اپنے گھر کا سامان اٹھا کے گلی میں رکھ دو، اپنا سامان اٹھا کے بولیے نا گلی میں رکھ دو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ جب گلی میں سامان رکھا گیا، جو بھی گزرتا وہ پوچھتا بھائی گلی میں سامان کیوں رکھا ہے؟ آگے سے وہ واقعہ بیان کر دیتا، میرا ہمسایہ مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا ہمسایہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ تو گزرنے والا اس پہ لعنت بھیجتا جو دکھ دینے والا ہے، جو تکلیف دینے والا ہے اس پہ لعنت بھیجتا۔ اور جس وقت اس پہ لعنت کی گئی
اس نے سنا کہ میرا پڑوسی جس کو میں دکھ دیتا ہوں وہ اپنا سامان اٹھا کے گلی میں بیٹھ گیا ہے، گزرنے والے مجھ پہ لعنت کر رہے ہیں، وہ دوڑتا دوڑتا امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی حضور گزرنے والے میرے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں۔ سنے میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا گزرنے والے تیرے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ تمہارے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ اللہ رب العزت تم پہ لعنت بھیج رہا ہے، کیوں؟ تو اپنے پڑوسی کو دکھ دیتا ہے، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ پڑوسیوں کے اتنے خیال ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک پڑوسی مسلمان ہے، ایک پڑوسی غیر مسلم ہے، ایک پڑوسی آپ کا رشتہ دار مسلمان ہے۔ فرمایا جو غیر مسلم پڑوسی ہے اس کا ایک حق ہے، جو مسلمان پڑوسی ہے اس کے 2 حق ہیں، جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے 3 حق ہیں۔ ایک ہمسایہ ہونے کے بنا پر، ایک مسلمان ہونے کے بنا پر، اور ایک رشتہ دار ہونے کے بنا پر۔ پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے، عرض کی گئی کہ پڑوس میں کتنے گھروں کو اپنا پڑوس سمجھا جائے؟ فرمایا 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے۔ ایمان سے بتائیں اگر یہ خیال رکھا جائے تو پورے محلے میں امن نہ ہو جائے؟ پورے گاؤں میں سکون نہ ہو جائے؟ اس لیے ہمسایوں کے بڑے ہی رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ اس کے آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ مجھے سکون ملے، مجھے چین ملے، مجھے کوئی بندہ دکھ نہ دے، مجھے کوئی بندہ تکلیف نہ دے، تو فرمایا پھر وہ بھی کسی کو تکلیف دینے سے باز آ جائے۔ لا دارارا ولا دیرارا، فرمایا نہ دکھ دو نہ تمہیں کوئی دکھ دے، نہ تم کسی کو پریشان کرو نہ تمہیں کوئی پریشان کرے۔ ہمارے ہاں ہر ایک کا خیال یہ ہے میں کسی کو دکھ دے لوں پر دوسرا مجھے دکھ نہ دے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں دکھ دیتا ہوں تو مجھے سکھ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا دارارا ولا دیرارا، نہ دکھ دو نہ تمہیں کوئی دکھ دے، نہ دکھ دو نہ تمہیں کوئی دکھ دے۔ کتنے حسین الفاظ ہیں۔ پھر ہمسایوں کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان، حضور فرماتے ہیں جبریل اتنی بار میرے پاس آیا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نے خیال کیا شاید وراثت کے اندر بھی انہیں حقدار بنا دیا جائے گا، میں نے گمان کیا اتنے پڑوسی کے حقوق ہیں۔ جبریل علیہ السلام بار بار میرے پاس آتے رہے، جبریل علیہ السلام میرے پاس۔ پھر حضور نے 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کون مومن نہیں؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر محترم حاضرین، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہم پر پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی اگر بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرو، اگر فوت ہو جائے جنازے پر جاؤ، اگر تم سے قرضہ مانگے تم قرض دو، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تم مبارک دو، اگر کوئی اسے تکلیف پہنچے تم اسے تسلی دو، اگر کوئی اس کے گھر کا معاملہ فاش ہو جائے کھل جائے تم پردہ پوشی کرو۔ یہ حکم ہے۔
پڑوسی کے لیے۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا پڑوسیوں کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ایک بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، پیٹ بھر کے، لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے اپنا نبی نہیں مانا، اس نے مجھے اپنا نبی نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر وعید ہے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے حوالے سے، اس قدر تائید کی گئی ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، یہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد کمزور لوگوں کے حضور نے حقوق بیان فرمائے، وہ بھی چند عرض کر دیتا ہوں۔ یہ شادی کے بعد جو ولیمہ رکھا گیا ہے، ولیمہ، اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور اس حکمت، جس حکمت کے تحت ولیمہ رکھا گیا ہے، ہم سارے اس سے بے خبر ہیں، سارے بے خبر ہیں۔ ولیمہ تو رکھا گیا ہے غریبوں کے لیے، لیکن اس موقع پر بھی ہم کسی غریب کو اندر آنے دیتے نہیں ہیں، یہ صحیح بات ہے۔ حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں امیر تو آئے مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، غریب آنا بھی چاہے تو ان کو دھکے دے کے بھگا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بدترین کھانا ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ 1-2 ٹیبل غریبوں کے بھی لگوایا کرو، یا اپنے رشتہ دار جو بلاتے ہو ان سے آپ ٹیبل لگوائیں، ان سے پیسے نہ لیا کریں اور انہیں بلایا کریں، محبت کا اظہار بھی ان سے کیا کریں، تو پھر آپ کا کھانا یہ برکت والا کھانا بنے گا، یہ برکت والا کھانا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے کمزور لوگوں کے حقوق بیان فرمائے، جو معاشرے میں کمزور لوگ ہیں۔ اس دور میں تو غلامی کا دور تھا، آج غلامی کا دور تو نہیں ہے اس طرح کا نظام جو پہلے تھا، لیکن آج کل جو اپنے ماتحت لوگ ہیں، مزدور طبقہ ہے، یہ حقوق ان کے لیے بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دور مقدس کے اندر غلاموں کو آزادی عطا فرمائی، غلاموں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ جس دور میں غلاموں کو کچھ درجہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کی کوئی ویلیو نہ تھی، ان سے کوئی محبت کرنے والا نہ تھا، غلاموں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فتح مکہ کے موقع پر جب امام الانبیاء کی سواری 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے لگی تو سنو امام الانبیاء کی سواری کے اوپر حضور کا نواسہ نہیں بیٹھا ہوا، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں بیٹھا ہوا، کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں بیٹھا ہوا۔ حضور کی سواری پر اگر کسی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید بیٹھا ہوا ہے، ایک غلام کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، غلام کا بیٹا۔ غلام کے بیٹے کو اللہ کے محبوب نے اتنا درجہ عطا کیا کہ سارے قریشی حیران ہو گئے، سارے بدری صحابہ حیران ہو گئے، عرب والے حیران ہو گئے، جن کو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے محبوب نے اپنی سواری پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ایک غلام کو حضور نے اپنے پیچھے جگہ دی سواری پر، اور دوسرے غلام کو حضور نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کعبے کی چھت پہ چڑھنے والا کون سا غلام ہے؟ وہ حضرت بلال ہیں۔ بولیے حضرت بلال ہیں۔ 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، قریشی سرداروں کے بیٹے وہاں موجود ہیں، قبیلے کے سردار وہاں موجود ہیں، انصاری صحابہ وہاں موجود ہیں، بدری صحابہ وہاں موجود ہیں، مہاجرین صحابہ وہاں موجود ہیں۔
بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے جب ظہر کی اذان کا وقت ہوا، کسی سردار کے بیٹے کو کعبے کی چھت پہ نہیں چڑھایا، کسی انصاری سردار کے بیٹے کو چھت پہ نہیں چڑھایا ہے تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، سارا عرب حیران ہو گیا۔ جن کو ہم عزت نہیں دیتے تھے، اللہ کے نبی نے اتنی عزت دے دی۔ حضرت بلال کعبے کی چھت میں ہیں، دشمن سامنے بیٹھے ہیں، دشمن بھی حیران ہو گئے، یہ نبی نے کیسا اسلام دیا ہے قوم کو، نبی نے کیسا اسلام دیا ہے امت کو، جن کو ہم عزت نہیں دیتے تھے نبی نے ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے۔ پھر اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال عرض کرتے ہیں حضور اذان پڑھوں؟ فرمایا پڑھو۔ عرض کی حضور بدر میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف، مدینے میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف، احد میں اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف، آج بیت اللہ کی چھت پہ ہوں، آپ حکم فرمائیں اذان کس طرح منہ کر کے پڑھوں؟ میرے کریم نبی طواف فرما رہے ہیں، طواف فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال مجھے دیکھتے جاؤ، اذان سناتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بلال نے زندگی میں ایک اذان پڑھی ہے، چاروں طرف گھوم کے پڑھی ہے، حضور کی زیارت کر کے اذان پڑھی ہے۔ یہ غلام ہے جن کو حضور علیہ السلام نے اس قدر عزت سے نوازا ہے۔ ایک ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ابو مسعود، وہ اپنے غلام کو کوڑے مار رہے تھے، اپنے غلام کو کوڑے مار رہے تھے، کوڑے۔ حضور نے دیکھ لیا، حضور نے پیچھے سے آواز دی جتنے تم اس پہ قادر ہو اللہ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قادر ہے، اللہ رب العزت تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ صحابی نے مڑ کے پیچھے دیکھا، امام الانبیاء تھے، اس نے عرض کیا حضور آپ نے یہ جملہ بولا ہے میں ہمیشہ کے لیے اپنے غلام کو آزاد کر دیتا۔ غلام کو آزاد کر دیا۔ اس لیے محترم حاضرین، اس کے علاوہ یتیموں کے بڑے حق ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، یتیموں کو بدبخت سمجھا جاتا تھا، یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، یتیموں کو منحوس جانا جاتا تھا، دھکے دیے جاتے تھے یتیم لوگوں کو۔ حضور تشریف لائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے کیا فرمایا؟ آنا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، ایسے ہوا میں انگلیاں کھڑی کی۔ حضور نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیم کو کھانا کھلانے والا، یتیم کو گھر دینے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، جنت میں میرے ساتھ ایسے اکٹھا ہوگا جیسے دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ سارے لوگ کمزور لوگوں میں آتے ہیں، کمزور لوگوں سے پیار کیا جائے، کمزور لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں، ان کا بیٹا گم ہو گیا، ان کا بیٹا گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہے تھے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ ابھی وہ بات بیان ہی کر رہے تھے، انہوں نے یقیناً یہ کہنا تھا حضور آپ دعا فرما دیں میرا بیٹا مل جائے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب اس کا بیٹا میں نے فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب جانتے ہیں جس کا بیٹا گم ہو گیا ہے اس کے دل میں بیٹے کی کتنی بے-تابی ہوتی ہے۔ جو ہی اس نے سنا اس نے دوڑ لگا دی، میرے کریم نبی نے بلا لیا۔ حضور نے فرمایا سنو رکو، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ عرض کی حضور میرا ہے تو بیٹا، پر بیٹا نہ کہوں اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سنیں حکمت، امام الانبیاء نے کتنا خیال کیا ہے یتیموں کا۔
حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے جو بچے کھیل رہے ہیں اس کے اندر کسی یتیم کا بچہ ہو، تم بیٹا کہہ کے پکارو گے نا، اس کے دل میں خیال آئے گا کاش آج میرا بابا بھی ہوتا اور مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، اس کے دل میں ہوک اٹھے گی، اس کا زخم تازہ ہو جائے گا، کاش آج میرے والد گرامی بھی زندہ ہوتے اور مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتے۔ اس لیے اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہنا، اس کا نام لے کے بلانا، اس کا نام لے کے بلانا، اس کا نام لے کے بلانا۔ حضور علیہ السلام نے اس قدر یتیموں کا خیال کیا ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں کی جائیں، معاشرے کے اندر محبت پیدا کی جائے اور اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو ابھی تک ہم سے غفلت ہوئی ہے ان سے توبہ کی جائے، اللہ کے حضور معافی مانگی جائے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، حقوق العباد کا معاملہ ابھی نبض چل رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دل کی دھڑکن ہے، ابھی حقوق العباد کا لحاظ کریں، لوگ جہاں ملیں سلام کریں، محبت کا اظہار کریں، والدین سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 بندوں کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کتنے بندوں کو؟ 4 بندوں کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا پہلا وہ بندہ جس نے ایسی سچی توبہ کی ہو کہ گناہ کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہو جتنا تھنو سے نکلا ہوا دودھ کا جانا واپس مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں نا تھنو سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں نہ جا سکتا۔ حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح دور ہو جائے، اتنی پکی توبہ کر لے کہ زندگی بھر پھر گناہ کی طرف نہ جائے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ پکا جنتی ہے، ایسا بندہ پکا جنتی ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا۔ یہ جملہ میں سب سے کہلواؤں گا جن کے والدین زندہ ہیں تاکہ وہ اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ پکا جنتی ہے جو اپنے والدین کو راضی کر لے، جو اپنے والدین کو، بولیے، جو اپنے والدین کو، اللہ کرے جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ پکا جنتی ہے جو اپنے والدین کو راضی کر لے، اپنے والدین کو راضی کر لے، اپنے والدین کو راضی کر لے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ عورت وہ بھی پکی جنتی ہے جو اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے محترم حاضرین، میں نے یہ چند حقوق جو کمزور لوگوں کے تھے، رشتہ داروں کے تھے، پڑوس لوگوں کے تھے، غریبوں کے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ یہ جو موضوع ہوتے ہیں نا جی حقوق العباد، یہ ذرا موضوع ہوتا ہے خشک، لیکن اس کی تازگی آپ دیکھیں گے مرنے کے بعد کہ حقوق العباد کا خیال رکھنے والا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ لہذا زندگی گزر رہی ہے، دن بدن ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ حقوق اللہ کو بھی اپنے اوپر لازم کریں، حقوق العباد کو بھی اپنے اوپر لازم کریں، خوبصورت زندگی گزاریں تاکہ جب ملک الموت ہماری روح کو نکالنے کے لیے آئے تو پھر ہم قبر کی زیارت کریں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔